بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ نیو ناول اسٹارٹ ہے، اس کا نام ہے جنون محرم۔ اس کی رائٹر ہیں ام امامہ۔ امید ہے آپ کو یہ بھی پسند آئے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو سکے کہ کون سا ناول، کیسے ناول آپ پسند کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ موسم آج کچھ زیادہ ہی سرد تھا، لیکن ہر چیز سے بے نیاز وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ تیز ہوا سے اس کے بال بکھر رہے تھے، جبکہ سبز آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ اب تک کی گزری یونیورسٹی لائف میں اسے پہلی بار کسی پروفیسر کا غصہ سہنا پڑا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی قابل اسٹوڈنٹ تھا، اپنے سارے کام وہ بہت ذمہ داری سے کرتا تھا، لیکن جب سے حرم یہاں آئی تھی تب سے وہ اپنے ہر کام میں بہت لاپرواہی دکھانے لگ گیا تھا۔ ہر سال اپنے فارغ دنوں میں وہ گاؤں جاتا تھا، صرف حرم کی وجہ سے، تاکہ اس سے ملاقات ہو سکے، وہ اس کے ساتھ وقت گزار سکے۔ جبکہ یہ اور بات تھی کہ اسے وہاں کا ماحول بالکل نہیں پسند تھا، بلکہ اس ماحول میں رہنے سے وہ بیمار پڑ جاتا تھا۔ اسے ایسی جگہ پر رہنے کی عادت جو نہیں تھی۔ اپنے اب تک کی ساری زندگی نیو یارک جیسے شہر میں گزاری تھی، اور اس کے ماں باپ نے اسے بہت نازوں سے پالا تھا۔ کیسی عادت ہوتی اسے اس ماحول کی، لیکن اس بار اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ گاؤں نہیں جا سکا تھا، اور شاید یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی جو یہاں اس کی حرم سے ملاقات ہو گئی تھی۔ معتصم اپنے کام کی وجہ سے ظاہر کے ساتھ یہاں پر آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حرم، المیر اور ازمیر کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ باقی بچے حویلی میں ہی موجود تھے، کیونکہ انہیں اپنے ماں باپ کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی۔ جب سے حرم آئی تھی تب سے ہی وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ ہر کام ذمہ داری سے کرنے والا ارتضیٰ اپنی پڑھائی کے معاملے میں لاپرواہ ہو گیا، جس کی وجہ سے آج پروفیسر سے اسے اچھی خاصی ڈانٹ سننے کو ملی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا، آج تک اس کے ماں باپ نے اس سے اس طرح بات نہیں کی تو پھر کوئی اور کیسے کر سکتا تھا، لیکن اپنے غصے کو اپنے قابو ہی میں کیے رکھا، کیونکہ اسے پتہ تھا غلطی اس کی اپنی تھی۔ ارتضیٰ اسے سب آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑے جیک کو دیکھا، جو ہنستے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹوڈے دا پروفیسر پریزڈ یو اے لاٹ۔ آج پروفیسر صاحب نے تمہاری بہت تعریف کی۔ اس کا انداز جلانے والا تھا۔ ایسا پہلی بار ہی تو ہوا تھا کہ ارتضیٰ نے کوئی لاپرواہی دکھائی تھی، تو پھر وہ کیوں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے نہیں چھیڑتا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ نتھنگ، ہی جسٹ وانٹڈ ٹو نو ہو حرم واز۔ کچھ نہیں، وہ صرف یہ جانتا تھا کہ حرم کون ہے۔ اس کی بات سن کر وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا، اور اس سے پہلے کہ ارتضیٰ اسے کوئی اچھا سبق سکھا پاتا، ان دونوں کے درمیان زارون آ گیا۔ ارتضیٰ چھوڑ اسے، کمینہ بکواس کر رہا ہے۔ ارتضیٰ کو پکڑ کر وہ اس سے دور لے جانے لگا۔ اس نے اپنے الفاظ اردو میں کہے تھے، یقیناً جیک کو وہ سمجھ نہیں آنے والے تھے۔ چھوڑ مجھے، اسے جھٹکا دے کر وہ واپس جیک کی طرف بڑھا۔ جب زارون جلدی سے اس کے قریب آیا، اگر ارتضیٰ اسے مارنے لگ جاتا تو اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جاتا، لیکن غصے میں وہ بندہ کسی کی سنتا کب تھا۔ ارتضیٰ حرم آئی ہے، اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر جیک وہاں سے بھاگ چکا تھا، لیکن ارتضیٰ اس کے پیچھے نہیں گیا تھا، کیونکہ زارون کے الفاظ اس کے قدم روک چکے تھے۔ ہاں، ڈرائیور کے ساتھ تجھے لینے کے لیے ڈی این اے حرم یہاں آئی ہے، اسی لیے یہ معاملہ یہیں ختم کر اور آج گھر جا، وہ باہر انتظار کر رہی ہے۔ اس کے کہنے پر گہرا سانس لے کر اس نے وہاں رکھا اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف چلا گیا، جہاں باہر نکلتے ہی غصہ دلانے کے لیے ایک اور منظر اس کا منتظر تھا۔ تم کتنی پیاری ہو، لیکن یہ تو تم نے بتایا نہیں، ارتضیٰ تمہارا کیا لگتا ہے؟ حسام اس کے سامنے بیٹھا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے چاچو ہیں، اپنے ڈمپلز کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے اس نے بتایا، جس پر ہنستے ہوئے حسام نے اس کا گال کھینچا، اور اس سے زیادہ ارتضیٰ کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی۔ ہور! اس کی آواز سن کر حرم اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بے حد پیاری تھی، خوبصورتی میں تو وہ اپنی ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ وہ حد سے زیادہ کیوٹ، اور اس کے پھولے پھولے گال اس کی کیوٹنس میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ اس وقت بھی ریڈ کلر کی فراک پہنے وہ کوئی چلتی پھرتی گڑیا ہی تو لگ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟
میں آپ کو لینے آئی ہوں ارتضا۔ اسے ایسے بتایا جیسے گاڑی تو خود وہی ڈرائیو کر کے آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو جلدی۔ اس کا سخت لہجہ دیکھ کر وہ بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس کے جاتے ہی وہ گھور کر حسام کو دیکھنے لگا۔ بہت کیوٹ ہے یہ، ویسے اس نے بتایا تم اس کے چاچو ہو، بڑبڑاتی رہتی ہے۔ وہ اس کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے ہاتھ اس سے دور ہی رکھو۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں کبھی اسے چھوتے ہوئے دیکھا تو تمہارے ہاتھ توڑنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ حسام یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس نے ایسا کیا کر دیا تھا جس کی وجہ سے ارتضا کو اتنا غصہ آ گیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے برابر بیٹھی حور کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کو لینے آئی تھی ارتضا، میں نے کہا تھا تم سے، اور اگر تم یہاں آئی بھی تھی تو گاڑی میں بیٹھی رہتی، باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے کہنے پر حور نے منہ بسور کر اسے دیکھا تھا۔ اتنی ضد کر کے تو اس نے حفصہ سے یہاں آنے کی اجازت لی تھی اور اسے اب یہ بندہ ڈانٹ رہا تھا۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ ہاں میں ڈانٹ رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ارتضا نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کا گال رگڑنے لگا جیسے اس پر سے حسام کا لمس مٹانا چاہتا ہوں، جبکہ اس حرکت پر خرم کا سرخ گال مزید سرخ ہو چکا تھا۔ ارتضا مجھے درد ہو رہا ہے۔ اسے اپنا چھوٹا سا نازک ہاتھ ارتضا کے مضبوط ہاتھ پر رکھا، جبکہ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا اور اس کا بھیگا لہجہ دیکھ کر ہی تو اسے اس کا غصہ اترا تھا۔ اور اگر کوئی تمہیں ہاتھ لگائے گا تو تم اسے ایسا کرنے دو گی؟ تو کیا میں اسے منع کروں؟ اسے سوالیہ نظروں سے ارتضا کی طرف دکھا تھا۔ ہاں آپ بھی تو مجھے ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور میری بات الگ ہے، میں تمہارا اپنا ہوں، میں تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہوں، لیکن کوئی اور اس طرح کی حرکت کرے تو تم اسے منع کرو گی، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس شخص کا ہاتھ میں بعد میں توڑوں گا۔ پہلے تو تمہارے یہ گال نوچ کر پھینک دوں گا جنہیں ہر کوئی کھینچتا رہتا ہے۔ اس کے کہنے پر خرم نے سہم کر اسے دیکھا اور اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ لیے، جبکہ اس کا ایسا کرنے پر ارتضا کو بھی اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے گہرا سانس لے کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور فریش ہو کر اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اسے اپنا اسائنمنٹ بنانا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ لاپرواہی دکھائے۔ جو ڈانٹ اسے آج سننے کو ملی ہے وہ پھر سے ملے اسے کام کرتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی جب دروازہ بجنے لگا۔ وہ لاک تھا، ورنہ باہر کھڑا شخص دروازہ بجانے کے بجائے اندر آ چکا ہوتا، کیونکہ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا جہاں آنے کے لیے کوئی اس سے اجازت لیتا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس نے دروازہ کھولا، جہاں نظریں جھکائے اسے وہاں کھڑی خرم دکھائی دی۔ ہاتھ میں ٹیڈی بیئر پکڑے وہ سر اٹھائے ارتضا کو دیکھ رہی تھی۔ اور کیا ہوا ہے؟ میرے ساتھ کھیلیں۔ اس کے تھوڑا پیچھے ہوتے ہی وہ بھاگ کر اندر آ گئی اور اس کے اندر آتے ہی ارتضا نے پھر سے دروازہ لاک کر دیا، کیونکہ اس وقت اسے بس پڑھنا تھا۔ میں کام کر رہا ہوں اور ہم بعد میں کھیلیں گے، لیکن اچھا ہوا تم آ گئی۔ یہاں پر ہی بیٹھ جاؤ، تمہیں دیکھ کر میں اپنا کام زیادہ اچھے سے کر سکوں گا۔ دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے خرم کی طرف دیکھا۔ آج سارے دن میں وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ پہلے میرے ساتھ کھیلیں، اور اگر تم مجھے تنگ کرو گی تو میں تمہیں کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ اس کا لہجہ پھر سے سخت ہوا اور جا کر وہ اپنی پہلے والی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس کے قریب آئی اور اپنا ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ پلیز ارتضا، چاچو کھیلے نا۔ اس کے کہنے پر ارتضا نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ یقیناً وہ حویلی کے کسی افراد سے بات کر کے آئی تھی جبھی اسے چاچو کہہ رہی تھی۔ جب اس نے بولنا شروع کیا تھا تب سب نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ ارتضا اس کا چاچو ہے، اسی لیے شروع میں وہ اسے چاچو ہی کہتی تھی، لیکن ارتضا کے منع کرنے اور ٹوکنے کی وجہ سے اس کی یہ عادت چھوٹ گئی تھی۔ لیکن جب بھی وہ حویلی میں رہتی یا پھر یہاں پر ہی حویلی کے کسی افراد سے بات کرتی تو وہ سب اسے یہی کہتے تھے کہ ارتضا کو چاچو بلایا کرو، کیونکہ بڑوں کا نام لینا اچھی بات نہیں ہوتی، اور ارتضا تو
اس سے عمر میں تھا بھی کافی بڑا۔ کس سے بات کر کے آئی ہو؟ گہرا سانس لے کر اس نے ٹیبل پر رکھا پین دور اچھالا۔ دادی سائیں سے، اور میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے مجھے چاچو مت بلایا کرو، مجھے صرف ارتضیٰ بلایا کرو۔ ٹھیک ہے پھر اب کھیلیں، اب ہم کھیلیں، ہم بعد میں کھیلیں گے ہور۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو میں آپ کو چاچو بلاؤں گی۔ ہور، اس کے لہجے میں سختی اتر آئی جسے وہ سمجھنے سے انجان تھی۔ ارتضیٰ چاچو؟ ہور، ایک لفظ مزید مت کہنا۔ ارتضیٰ چاچو، ارتضیٰ چاچو، ارتضیٰ چاچو۔ اس کے کہنے پر غصے میں ارتضیٰ کا مضبوط ہاتھ اٹھا جس کی وجہ سے وہ نازک وجود فاصلے پر جا گرا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ٹیڈی بھی دور جا گرا تھا، جبکہ ارتضیٰ حیرت اور صدمے سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی بڑی غلطی اس نے کیسے کر دی تھی؟ ہور دیکھو میری بات سنو۔ اس کے قریب جا کر ارتضیٰ نے اسے اٹھایا جو روتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھپے انگلیوں کے نشان دیکھ کر ارتضیٰ کا دل چاہ رہا تھا اپنا ہاتھ کاٹ ڈالے۔ چھوڑو مجھے۔ اس کے رونے پر ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جو اس کے چھوڑتے ہی دروازہ کھولنے لگی، لیکن لاک کافی اوپر تھا اور وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اور میری بات سنو۔ اس کے قریب جا کر وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، لیکن وہ روتے ہوئے اپنا ہاتھ اوپر کی طرف بڑھائے جا رہی تھی، جیسے ایسا کرنے سے تو اس کا ہاتھ لمبا ہو جائے گا اور لاک کھل جائے گا۔ دروازہ کھولیں۔ ہور میری بات سنو، کھولیں دروازہ۔ اس کے رونے میں مزید شدت آئی جسے دیکھ کر ارتضیٰ نے دروازہ کھول دیا اور اس کے ایسا کرتے ہی وہ بھاگ کر باہر چلی گئی تھی۔ یہ بات اس نے سارے گھر میں بتائی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے تو بس یہی بات اہم تھی کہ حرم اس سے ناراض ہو گئی ہے اور اس نے حرم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ آج کل اس پر کچھ زیادہ ہی سختی کرنے لگ گیا تھا۔ انجانے میں وہ اسے کتنی تکلیف دینے لگ گیا تھا، جس کے بعد وہ خود بھی اذیت میں ہی رہتا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ حرم کے معاملے میں اسے کیا ہو جاتا تھا۔ حر کے معاملے میں وہ کتنا جنونی تھا، اس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ غصے سے اپنے سائڈ پر پڑا واز اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا۔ تیز آواز کے ساتھ وہ قیمتی واز ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے گہرے سانس لیے۔ حرم ناراض تھی اور جب تک وہ ناراض رہتی، جب تک ارتضیٰ نے کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پانا تھا۔ سارا سامان اٹھا کر اس نے ایک طرف رکھا اور گہرا سانس لے کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ میں کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں؟ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا۔ جب اس کے کانوں میں حفصہ کی آواز پڑی، ارتضیٰ نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی حفصہ کو دیکھا جو خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حرم پر ہاتھ اٹھایا ہے تم نے؟ کس لیے؟ ارتضیٰ پتہ ہے تمہیں کتنا رو رہی تھی؟ ابھی اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ تم خود سوچو، اگر حویلی کے کسی فرد کو یہ بات پتہ چل گئی تو مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو آپ اسے بھی سمجھائیں، جب میں اسے ایک بات سے منع کر چکا ہوں تو پھر کیوں وہ وہی کام کرتی ہے؟ اس کا لہجہ تیز ہوا۔ کیا کر دیا ہے اس نے؟ حفصہ کے کہنے پر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ مجھے چاچو کیوں بلاتی ہے؟ جو رشتہ ہے وہی بلائے گی نا۔ میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے مام، بہتر ہے آپ اسے سمجھا دیں، ورنہ اس کی اس حرکت پر میں دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے چلا گیا، جس پر حفصہ بس گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ ارتضیٰ ضدی تھا اور اسے ضدی بنانے والے اس کے ماں باپ ہی تھے، لیکن آج تک اس نے ایسا رویہ کبھی نہیں اپنایا تھا جیسا وہ حرم کو دیکھ کر اپناتا تھا۔ حفصہ اس کے رویے کو سمجھ ہی نہیں پاتی، اور جو چیز سمجھ میں آتی اسے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ارتضیٰ اور حرم کا رشتہ الگ تھا۔ ارتضیٰ حرم کے بارے میں کچھ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو وہ سوچتی تھی۔ اسے یہ سب چیزیں اپنا وہم لگتی تھی، لیکن ارتضیٰ ہر بار کچھ ایسا کر دیتا کہ وہ پھر اس معاملے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔
اس کی بیڈ شیٹ خراب ہو رہی تھی، جبکہ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا سامان بھی بے ترتیب تھا۔ یہ کام حرم ہی کر سکتی تھی۔ جب بھی ارتضیٰ اس پر غصہ کرتا یا اسے ڈانٹتا تھا تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جتنا ہو سکتا تھا اس کے کمرے کا حلیہ بگاڑ دیتی تھی، کیونکہ ارتضیٰ کو پھیلی چیزوں سے سخت چڑ تھی۔ لیکن حرم ایک واحد ہستی تھی جس کی اس حرکت پر اس نے آج تک غصہ نہیں کیا تھا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ باہر لان میں آ گیا، جہاں وہ بیٹھی اپنے ٹیڈی کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ قریب ہی مزید کھلونے بکھرے پڑے تھے۔ اور اس کی آواز سن کر حرم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور بھاگ کر اندر جانے لگی، کیونکہ ارتضیٰ سے اس کا بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے اندر جانے سے پہلے ہی ارتضیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ سوری، ناراض ہونا تم مجھ سے؟ اس کی بات کا حرم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جس پر وہ خود ہی مزید بات کرنے لگا۔ ہونا چاہیے، میں نے غلطی کی ہے، تم بھی مجھے تھپڑ مار سکتی ہو، یہ اور بات ہے کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے تھپڑ کھا کر بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اس کے چھوٹے گلابی ہاتھوں کو دیکھ کر بے ساختہ ہنسا، جس پر حرم مزید ناراضگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لایا تھا لیکن تم تو ناراض ہو۔ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا، بیگ سامنے رکھا اور اس میں سے ایک گڑیا نکالی۔ یہ ڈول میں عائشہ کو دے دوں گا کیونکہ تم تو ناراض ہو۔ اس نے گڑیا اس کے سامنے کی، جس پر حرم غور سے اس گڑیا کو دیکھنے لگی۔ جب ارتضیٰ نے بیگ سے مزید چیزیں نکال کر اس کے سامنے رکھی، یہ چیزیں المیر اور ازمیر کو دے دوں گا کیونکہ تم تو ناراض ہونا مجھ سے۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ اس نے لالچی نظروں سے چیزوں کی طرف دیکھا اور ان سب کو واپس بیگ میں بھر کر گڑیا سمیت اپنے قریب کر لیا۔ سچ میں؟ ہاں، اس کے کہنے پر ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے بیگ ہاتھ میں پکڑا اور ڈول اسے تھما کر اسے اپنی گود میں اٹھائے اندر کی طرف لے گیا۔ حفظہ دادو، ارتضیٰ کی سپیلنگ کیا ہوتی ہے؟ حرم کی آواز سن کر حفصہ نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا، جو ہاتھ میں گلابی رنگ کا کارڈ پکڑے کھڑی تھی۔ جان کر تم کیا کرو گی؟ اور ارتضیٰ نے بتایا کل ان کی برتھ ڈے ہے تو میں ان کے لیے کارڈ بنا رہی ہوں، لیکن مجھے ارتضیٰ کی سپیلنگ ٹھیک سے نہیں آتی۔ اچھا لاؤ، میں لکھ دیتی ہوں۔ حفصہ نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جس پر وہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ نہیں، میں نے ہیپی برتھ ڈے لکھ دیا ہے، اگر آپ لکھیں گی تو رائٹنگ چینج ہو جائے گی۔ اس کے کہنے پر حفصہ نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب بٹھایا اور اسے ارتضیٰ کے نام کی اسپیلنگ بتانے لگی تھی۔ نام لکھوا کر وہ کارڈ کمرے میں لے کر آئی اور وہاں رکھا اپنا چھوٹا سا لال رنگ کا بیگ اٹھا لیا، جس میں اس کے کلرز، اسٹیکرز اور اس طرح کی کئی چیزیں موجود تھیں۔ آئرہ نے اس کا پورا بیگ تیار کر کے بھیجا تھا۔ اپنے بیگ میں سے دل اور باربی والے اسٹیکرز نکال کر وہ کارڈ پر لگانے لگی، لیکن پھر رک گئی۔ ارتضیٰ تو لڑکا ہے، پھر اسے باربی والے اسٹیکرز کیوں اچھے لگیں گے؟ اس کے لیے تو لڑکوں والے اسٹیکرز لگانے چاہیے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ جلدی سے باہر بھاگی، جہاں تھوڑا ڈھونڈنے کے بعد المیر اور ازمیر اسے ڈرائنگ روم میں کلر کرتے ہوئے مل گئے۔ المیر، تمہارے بین 10 والے اسٹیکرز چاہیے؟ کیوں، تمہیں بھی وہ اچھا لگنے لگ گیا؟ نہیں، میں ارتضیٰ کے لیے لے رہی ہوں۔ ارتضیٰ کو اچھے نہیں لگیں گے حرم کے منہ سے ارتضیٰ سن کر وہ دونوں بھی اسے نام سے ہی مخاطب کرتے تھے۔ تم دے رہے ہو یا نہیں؟ اس کے کہنے پر المیر نے اپنے باکس میں سے اسٹیکرز نکال کر اسے دے دیے، جسے پکڑ کر وہ خوشی سے واپس کمرے کی طرف بھاگی اور اسے کارڈ پر چپکا دیا تھا۔ المیر اور ازمیر حفصہ کے برابر والے کمرے میں سوتے تھے تاکہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو آرام سے اسے بلا سکیں، جبکہ حرم حفصہ کے پاس ہی سوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی، لیکن روز کی طرح حفصہ اس کے برابر نہیں تھی۔ اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے آپ کو دیکھ اس وقت اپنے وائٹ کلر کا نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، جس پر پرنسس بنی ہوئی تھی، جبکہ بال ڈھیلی پونی میں مقید تھے۔ ہوش و حواس بحال ہوتے ہی اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا، جہاں کل
اس نے ارتزا کے لیے بنایا ہوا کارڈ رکھا تھا، وہ ابھی تک وہیں پڑا ہوا تھا۔ کمبل اپنے اوپر سے ہٹا کر اس نے کارڈ پکڑا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے ارتزا کو برتھ ڈے وش جو کرنا تھا۔ واو، کیا یہ میری ہے؟ اس نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑی بلیک میسلا کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہے۔ احسان کی بات سنتے ہوئے وہ خوشی سے اس کے گلے لگ گیا، جبکہ دور کھڑی حرم اپنے ہاتھ میں پکڑا کارڈ لیے منہ بناتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ ارزا کو اتنا بڑا تحفہ مل گیا تھا، اب بھلا اسے حرم کے کارڈ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ واپس کمرے کی طرف جانے لگی جب اسے پیچھے سے ارزا کی آواز سنائی دی، جسے سن کر اس نے مڑ کر دیکھا جہاں کھڑا ارزا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہاں اسے کھڑا دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کر لیا تھا۔ تم نے مجھے برتھ ڈے وش نہیں کیا، ارتزا نے اس کے سامنے بیٹھ کر کہا، جس پر اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ کیا چھپا رہی ہو؟ کچھ نہیں، دکھاؤ کیا ہے۔ اس کا ہاتھ خود سے ہی سامنے کر کے ارتزا نے اس کے ہاتھ میں پکڑا کارڈ لے لیا اور اسے دیکھتے ہی لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم نے میرے لیے بنایا ہے، آپ کو اچھا لگا؟ ہاں، پر تم بتاؤ کیا یہ واقعی میرے لیے ہے؟ اس کے کہنے پر حرم نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ تو پھر مجھے دیا کیوں نہیں؟ آپ کو اتنی بڑی گاڑی مل گئی تو مجھے لگا آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ ہاتھوں کو کھول کر وہ اسے بتانے لگی کہ اسے کتنی بڑی گاڑی مل گئی ہے۔ مجھے گاڑی مل گئی ہے، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہارا تحفہ مجھے پسند نہیں آئے گا۔ یہ تو بیسٹ گفٹ ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، گاڑی سے بھی زیادہ۔ ہاں بالکل، گاڑی سے بھی زیادہ، بہت زیادہ۔ اس کے کہنے پر وہ خوشی سے کھلکھلاتی۔ ارتزا کو اس کا بنایا ہوا کارڈ جو پسند آ گیا تھا، وہ حرم شاہ کا تحفہ تھا۔ ارتزا آفندی کو وہ کیسے پسند نہیں آتا؟ 22 سال بعد حیرت و بے یقینی سے وہ سڑک پر پڑے اس خون میں لت پت وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ذہن بند ہو چکا ہو۔ حواس بحال ہوتے ہی وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے ہوش دلانے لگا تھا۔ انزل اٹھو۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سب کچھ بے سود تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، پہلی بار اس نے اس طرح کے حالات کا سامنا کیا تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے تھا اسے نہیں پتا تھا۔ ذہن پر بس ایک ہی چیز سوار تھی کہ عائض شاہ اس حالت میں اس کی وجہ سے تھی۔ شاہ حویلی میں ہر طرف شور مچا ہوا تھا، جبکہ پورے گھر کو ہر طرف سے سجایا جا رہا تھا، کیونکہ آج جنت عالم شاہ کی 19ویں سالگرہ تھی، اور اس شور شرابے میں مزید شور جنت کی چیخ نے کیا۔ حرم رکو گاڑی سے اترتے ہی وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئی، جو اس سے پہلے ہی گاڑی سے اتر کر اندر بھاگ چکی تھی، کیونکہ جانتی تھی سفر میں جنت نے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا تھا، لیکن گھر پہنچنے کے بعد اس کی خیر نہیں تھی، اور راستے میں بھی جنت نے اپنا غصہ کس طرح سے ضبط کیا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ پھپھو جان، اس میں غصے والی کیا بات ہے؟ اس نے بھاگتے ہوئے چلا کر کہا تاکہ جنت کو اس کی بات ٹھیک سے سمجھ آ جائے۔ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ بھاگتے ہوئے وہ دونوں اندر داخل ہوئی جہاں زریام کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حرم اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور سکون بھرا سانس لیا، کیونکہ زریام کے ہوتے ہوئے تو جنت اس کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بابا سائیں بچا لے، پھپھو جان تو مجھے مارنے پر تلی ہوئی ہیں۔ سب اسے جنت ہی بلاتے تھے، بس ایک حرم تھی جو اسے چھیڑنے کے خاطر پھپھو جان بلاتی تھی۔ آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جنت کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھا، جو گھورتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑی حرم کو دیکھ رہی تھی۔ لالا، اس نے میری ساری دوستوں کو یہ بات بتا دی کہ میں اس کی پھپھو ہوں، تو اس میں غلط کیا ہے جنت؟ وہ سب مجھے تنگ کر رہی ہیں، میرا مذاق بنا رہی ہیں کہ پھپھو سے بڑی تو بھتیجی ہے، اوپر سے ہر جگہ پر میرا نام جنت پھپھو کے نام سے مشہور ہو چکا ہے۔ اس کے کہنے پر زریام نے مسکراہٹ دبا کر اپنے پیچھے کھڑی حرم کو دیکھا۔ آپ بھی ہنس لیں، مجھے بات ہی نہیں کرنی،
وہ خفگی سے کہتی ہوئی جانے لگی جب سریام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جنت ناراض مت ہو۔ ہاں جنت، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ شکر کرو اس نے تمہیں کوئی رشتہ دے دیا، ورنہ ہم سب جانتے ہیں عالم دادا کو تم کچرے کے ڈھیر پر ملی تھی۔ وہاں بیٹھے المیر کی بات سن کر وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی تھی۔ ہاں بالکل، اور اسی کچرے کے ڈھیر پر تم اور تمہارا بھائی کچرا چن رہے تھے، اسی لیے بابا سائیں تم دونوں کو بھی لے آئے۔ اس کے کہنے پر سینڈوچ کھاتے ازمیر نے منہ بگاڑا۔ میں نے تھوڑی کچھ کہا ہے جنت جو تم مجھے بھی اس کے ساتھ گھسیٹ رہی ہو۔ گھسیٹنا پڑتا ہے، یہ تمہارا ٹوئنی جو ہے۔ اس کے کہنے پر ازمیر نے منہ بنا کر پورا سینڈوچ ایک ساتھ ہی منہ میں رکھ لیا۔ المیر کی وجہ سے اسے بھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ سننا پڑتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا کوٹ اتار کر ٹائی ڈھیلی کی اور تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آج جو چیز غیر معمولی تھی وہ تھی حرم کی موجودگی، کیونکہ جب سے حرم یہاں آئی تھی گھر میں داخل ہوتے ہی اسے سب سے پہلے حرم کا چہرہ دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن آج وہ یہاں نہیں تھی اور یہ بات ارتضیٰ کو بے چین کر رہی تھی۔ اپنا کوٹ اور سامان اس نے کمرے میں رکھا اور حرم کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے اس کا سامان غائب تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ پاکستان جا چکی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا حفصہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تم کب آئے ارتضیٰ؟ اسے دیکھتے ہی حفصہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ حور کہاں ہے موم؟ پاکستان چلی گئی ہے، بتایا تو تھا تمہیں۔ احسان نے اس کی فلائٹ پہلے ہی بک کروا دی تھی۔ اپنے کام کی وجہ سے وہ زیادہ پاکستان نہیں جا پاتا تھا، لیکن ہر چھٹیوں میں سب بچے یہاں پر ضرور آتے تھے، اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ حرم اس سے ملاقات کیے بنا چلی گئی تھی۔ مجھے بتایا بھی نہیں، وہ مجھ سے ملے بنا کیسے جا سکتی ہے؟ کال کی تھی تمہیں، تم نے شاید دیکھی نہیں۔ حفصہ کی بات سن کر غصے سے بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کے کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ حرم یہاں نہیں تھی، اسی لیے اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے وارڈروب سے بلیک کلر کی شلوار قمیض نکال کر زیب تن کی اور بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا لیا، جن میں اب ہلکے ہلکے سفید بال بھی نمایاں ہوتے تھے، لیکن عالم شاہ کے لیے تو وہ ابھی بھی جوان اور خوبصورت تھی۔ اس کی کہی یہ بات سوچتے ہی عائرہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ جب عالم نے اسے اپنے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اکیلے اکیلے مسکرا رہی ہو جانے عالم؟ عالم ہٹے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ اس نے شیشے میں نظر آتے عالم کو گھور کر دیکھا، جس نے خود بھی بلیک کلر کا قمیض شلوار پہنا ہوا تھا، جبکہ بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی۔ کوئی دیر نہیں ہو رہی ہے، ہم نے کون سا دوسرے شہر جانا ہے؟ 2 قدم اٹھا کر نیچے ہی تو جانا ہے۔ عالم شاہ اپنی حرکتیں سدھار لیں، زیادہ نہیں تو اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیں۔ کیا لحاظ کروں جانے عالم، ابھی تو میں جوان ہوں۔ عالم کی بات سن کر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ آ جاؤ، عالم کی آواز پر جنت نے دروازہ کھول کر اپنا چہرہ اندر کیا اور اسے دیکھتے ہی دلکش مسکراہٹ عالم کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔